تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج دو ٹاپکس ہیں، ایک پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال، اور دوسرا ٹاپک ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ہے کہ علی امین گنڈاپور آج کل کن مصروفیات میں ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو پریس کریں تاکہ نیا ولاگ آپ کو مل سکے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آج امن و امان کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے، تو آج ہی پشاور میں جی ٹی روڈ پر ایک نجی بینک ہے، بلکہ پنجاب بینک آپ کہیں، پنجاب بینک کی ایک وین تھی، اس کو لوٹا گیا اور کوئی کروڑوں روپیہ وہاں سے لوگ لے کے فرار ہو گئے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ پشاور میں ہم نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں بھی یہ جو واقعات ہیں بڑھ رہے ہیں۔ اب دوسری جانب لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی سنیچنگ کا واقعہ ہو جائے، کوئی چوری کا واقعہ ہو جائے، تو اس قسم کے واقعات تو پہلے تھانوں میں درج ہی نہیں ہوتے۔ جو تھانے کا عملہ ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو مل جائیں گے، آپ انتظار کریں، تو ایف آئی آر نہیں کرتے۔ جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں پولیس کا تو اس میں جو کرائم کا ریشو ہے وہ آپ کو کم ملتا ہے۔ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں، جب آپ اخبارات دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو مسلسل جو ہے نا واقعات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اکثر تھانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایف آئی آر نہ کریں، کچھ تھانے ایف آئی آر نہیں کرتے، کچھ جو ہیں لوگوں کو اسی طرح ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کھلے عام جو ہے اسلحہ لہرا کے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ، تو ان کو پھر کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جرائم کے حوالے سے جو پولیس ہے وہ کچھ مجھے چند دنوں سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ یہاں تو یقیناً نئے ایس ایس پی آئے ہیں تو ضرورت ہے کہ نئے ایس ایس پی جو ہیں بڑے قابل ہیں، بڑے تگڑے افسر ہیں، اور وہ ان کا فوکس بھی یہی ہے کہ جرائم کو کم کیا جا سکے۔ ایون وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ رپورٹنگ بھی کریں، سب کچھ کریں اور اس کی تحقیقات بھی کریں۔ پچھلے چند دنوں میں بعض کیسز کو ٹریس بھی کیا گیا، اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں کہ جو تھانوں کے ایس ایچ اوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ بڑے جونیئر افسروں کو آپ لوگوں نے ایس ایچ او لگایا ہے۔ اب جب ایس ایچ او ایک ایسا ہو جس کا اپنی علاقے پہ گرفت ہی نہ ہو اور وہ اپنے کام کو سمجھتا نہ ہو، تو یقیناً وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ کس طرح جرائم پہ قابو پائے۔ اب پشاور میں ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہے، تو وہ تو الگ ایشو ہے، پورے صوبے میں دہشت گردی ہے، واقعات ہوتے ہیں، اس کو پولیس کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن پولیس پھر بھی اس میں بھی کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کام کرتا ہے، پولیس بھی کرتی ہے، اور دہشت گردوں کے ساتھ بھی لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے کلیشز آتے رہتے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ جرائم کے لیے بنی ہے، وہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے نہیں بنی۔ آپ دیکھیں تو ان کا کام پوری دنیا میں یہی ہے کہ جو جرائم ہوتے ہیں اس کو روکا جائے، اور جب جرم ہو جائے تو جرم کا سراغ لگایا جائے، مجرم کو سزا دی جائے۔ یہاں پولیس کے برڈن زیادہ ہے۔ پھر تنخواہیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو تینوں صوبوں سے کم ہیں، یعنی چاروں صوبوں میں تو تنخواہ کم ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ ابھی اس کے لیے آئی جی صاحب نے بات کی اور اس کے لیے ابھی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں تو کوئی 5.5 ارب روپیہ منظور ہوا ہے، اور یہ اس لیے منظور ہوا ہے کہ جو افسروں کی گاڑیاں ہیں ان کو بلٹ پروف کیا جائے، کیونکہ وہ موقع پہ جاتے ہیں تو اکثر ان کو ہی اٹیک ان پر ہو جاتا ہے۔ تو ان ایشوز کو نمٹنے کے لیے اور ساتھ ساتھ جدید اسلحہ لینے کے لیے، آلات ایکوپمنٹ لینے کے لیے یہ 5.5 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ اب اگلے فیز میں تنخواہوں میں اضافے کی بات ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تنخواہوں میں آپ اضافہ کریں،
لیکن پھر ایس ایچ اوز کو رسپانسبل بنائیں کہ وہ علاقے میں جو کرائم ہوتے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. اور اس میں سی سی پی صاحب کا جو ایک کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. انہیں مطلب ہے کہ اس حوالے سے بڑے غور فکر کے بعد ایسے لوگوں کو پوسٹ کرنا چاہیے جن کی کریڈیبلٹی اچھی ہو، جن کا نو ہو اور وہ سمجھتے ہوں چیزوں پہ، تاکہ وہ اپنے علاقے کو قابو کر سکیں. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ چند دنوں میں یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے یا کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب. دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب پچھلے 4-5 دن سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، جو نہیں ہو پا رہی. اور ماضی میں بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پرمیشن لے کر ملاقات کی. اب بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی کسی خاص شخصیت سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو رابطے ٹوٹے تھے، یعنی جو خفیہ مذاکرات رک گئے تھے، ان کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. اور اس کے لیے انہیں عمران خان سے ملاقات ضروری ہے تاکہ وہ عمران خان صاحب سے اس کی اجازت لیں اور بات کو آگے بڑھائیں. علی امین گنڈاپور اور پارٹی کے بعض لوگ، بیرسٹر گوہر ہو گئے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے تاکہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو سکے. پچھلے دنوں ان سب نے مل کر اچکزئی صاحب کو اور دیگر زعماء کو یہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو جا کے راضی کریں کہ وہ کسی طریقے سے بات چیت پر آ جائیں، کچھ رویہ نرم کر لیں. لیکن پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی معاملہ بڑا خراب ہے. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ماجرائی زیادہ ہو، عمران خان صاحب جیل میں رہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ برابر چلتا رہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں جب بھی بات چیت کچھ بہتر ہوتی ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی ایک ٹویٹ کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے الزامات لگا دیتا ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے واپس وہیں پہ آ جاتی ہے. سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، جبران الیاس صاحب ہو گئے، علی ملک ہو گئے، اور ایک اور ان کے جو اظہر مشوانی ہے، وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ اپنی ایک پالیسی ہے ان کی، اور میرے خیال میں کہ وہ زیادہ تر شہباز گل اور جو لوگ اس میں پارٹی میں بڑے اس طرح کے لوگ ہیں جو ماجرائی چاہتے ہیں، وہ ان کی بات مانتے ہیں. تو اب اگر جب تک سوشل میڈیا ڈاؤن نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ایگری نہیں کرتے اور سارے معاملے کو کسی ایک ایسی کمیٹی کو دیں جو حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرے، تو میرا خیال ہے کہ تب بھی یہ معاملہ آگے بڑھے گا. ورنہ اگر اسی طرح رہا تو عمران خان صاحب کافی ٹائم ہو گیا جیل میں، تو مزید بھی محسوس یہی ہوتا ہے کہ ان کے نکلنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. علی امین جب بھی کوشش کرتے ہیں، ایک لابی ہے جو تحریک انصاف کے اندر ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ پھر ان کو ٹارگٹ کرتی ہے. ان کے ساتھ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ساتھ میں کچھ اینکرز بھی ہیں جو سارا ملبہ اٹھا کے علی امین گنڈاپور پہ ڈال دیتے ہیں اور ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اس صورتحال میں علی امین بھی جو ہیں وہ بڑے احتیاط سے چلتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات عمران خان صاحب سے لیں، بات کریں اور اپروول لیں، اس کے بعد وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں. تو یہ بڑی انتہائی مشکل سا مرحلہ ہے. علی امین بھی کافی پریشان ہیں اس صورتحال سے، بعض اوقات وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بات چیت کو دوبارہ چلایا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہوگی حکومت جو ہے کوئی ریلیف نہیں دے سکے گی. اور ہم نے دیکھا ریسنٹلی حکومت نے یہی کہا کہ جی اگر عمران خان صاحب معافی مانگیں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ عدالتوں سے کوئی راستہ نکلے گا. بہرحال آج یہ 2 ٹاپک تھے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.